بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں. پیپلز پارٹی مکمل طور پر نون لیگ کو یا حکومت کو بلیک میل نہ صرف کر رہی ہے بلکہ وہی ایک بہانہ کہ ترقیاتی فنڈز نہیں دیے گئے، جو وعدے کیے گئے، جو معاہدہ کیا گیا وہ پورا نہیں کیا گیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ اس وقت کیا گیا جب ان کو پتہ ہے کہ حکومت مجبور ہے. حکومت نے آئندہ مالی سال 2024-25 کا جو بجٹ پیش کیا ہے اس کو منظور کروانا ہے. اس وقت یہ کام کیا گیا، پہلے نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو وہ بلاول بھٹو زرداری اب سیاستدان تو بن ہی گئے ہیں، والد محترم کی بھی نہیں مان رہے. حالانکہ 2 دن پہلے صدر آصف زرداری سے شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے، تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ بجٹ پاس کروانے میں پیپلز پارٹی تعاون کرے گی. میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی بجٹ پاس کروائے گی. وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ دودھ دینا مہنگانیاں پا کے، جی کہ دودھ بھی دینے مہنگانیاں ڈال کے، یعنی کہ رکاوٹیں پیدا کر کے، لیکن مان پھر بھی جا رہا ہے. آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور لوگ پیپلز پارٹی کے وفد سے ملے. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، شہری رحمان، نوید قمر، یہ لوگ موجود تھے. کوئی اب دیکھیے حکومت میں شامل بھی نہیں ہیں اور حکومت میں شمولیت کے سارے مزے لے رہے ہیں. چیئرمین سینٹ آئینی عہدہ ہے، سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، حکومت نے ان کو منتخب کرایا نا، پھر کہتے ہیں حکومت میں نہیں ہے. وہ یوسف رضا گیلانی آج کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں ہمیں سپیس نہیں دی جا رہی، پنجاب کے حوالے سے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، پنجاب کے حوالے سے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. سندھ کی بات کر لیں، وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے، پی ایس ڈی پی میں ہمارے منصوبے نہیں رکھے گئے. مال اور پانی کا سارا چکر ہے، تمنچو وہ چاہیے، اس کے اوپر ساری یہ جو ہے وہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے. اور حکومت مجبور ہے، حکومت اس وجہ سے مجبور ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر وہ بجٹ منظور کروا نہیں سکتے. سادہ اکثریت ویسے تو چاہیے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سادہ اکثریت بجٹ پاس کروانے کے لیے ہاؤس میں موجود ممبران کی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہاؤس میں موجود ممبران کی سادہ اکثریت، کیونکہ ایک عام روٹین کا بل ہی اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ بجٹ ہوتا ہے ایک طرح کا اعتماد کا ووٹ، تو اس وجہ سے سادہ اکثریت ٹوٹل ممبرشپ کی وہ لازمی کہی جاتی ہے. اب یہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں، یہ پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے اور یہ بھی ہے. اب کل دیکھیے بائیکاٹ کر دیا، ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، ہم قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہوں گے. اسحاق ڈار چلے گئے تو انہوں نے پھر بندے اپنے 4 بھیج دیے، خود چلے گئے باہر. بھائی پھر 4 بھی نہ بھیجے نا، اگر بائیکاٹ ہے تو پھر بائیکاٹ ہے، پھر آپ 4 کیوں بھیجتے ہیں؟ لیکن وہ بھیج دیے. تو یہ دوغلی پالیسی، منافقانہ رویہ، یہ پیپلز پارٹی والے صرف اور صرف اپنے مطالبات بھی کیا ہے، تبنچو ہے، بھی ہمیں فنڈز دیں، ترقیاتی فنڈز دیں، پی ایس ڈی پی کے ہماری مرضی کے منصوبے ڈالیں، سیلاب زدگان کی بحالی. ابھی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے سندھ حکومت بتائے کہ کیا کیا ہے، وہ بیچارے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی جھوپڑیاں لوگوں نے خود ہی کسی کو 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، اور میڈیا کو دکھانے کے لیے 2-4 گھر بنا دیے، تو باقی ہزاروں گھر
لاکھوں افراد بے روزگار اور جو بیکار ہوئے، ان کا کیا کیا؟ تو آپ نے صرف وفاقی حکومت کی فنڈنگ کے اوپر رہنا ہے؟ آپ کے اپنے بھی تو وسائل ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اور اس وقت ہی کیوں؟ یہ پرائم منسٹر نے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کل پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری سے ملنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ بلیک میلنگ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج بجٹ ہے، پیش ہونا ہے، میں کل پریزیڈنٹ سے مل کر آیا ہوں، اس نے مجھے شور کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے شامل ہوں گے، اور آج ہی ہمیں کہتے ہیں جی ہماری بات مانیں اور پرائم منسٹر میرے سے آگے بات چیت کرے۔ یہ بلاول کا مطالبہ تھا کہ پرائم منسٹر آئے، ہم سے بات کرے۔ پرائم منسٹر کو ٹکر ٹوکری تو مت کیجیے، وہ جیسے بھی ہے ہی از دا پرائم منسٹر، کل کو آپ کی بات مانیں گے پھر کوئی دوسرا گروپ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ساکھدار کو بھیج دیا، یعنی کہ اس وعدے کو بھی توڑا جو اسد زرداری نے کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری پارٹی پہ حاوی ہو گیا، اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، والد کی بات نہیں مان رہا۔ خورشید شاہ جیسا نرم خو انسان، پارلیمانی رکھ رکھاؤ والا، ہمیشہ مذاکرات کی بات کرنے والا، ہمیشہ بات چیت کا، اس بیچارے کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ یہ بیان دے کہ بجٹ پہ ہم اعتماد میں لیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ بھی کیا ہی نہیں گیا۔ آئی ایم ایف کی کون سی شرائط شامل کی؟ وہ ساری کی ساری شرائط جو ہے وہ ہر روز میڈیا پہ آتی ہیں، جو انہوں نے مطالبات رکھے وہ سارے کے سارے منظر عام پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ رویہ اختیار کرنا، اور پھر وہ شازیہ مری جو اسپوکس پرسن ہے ان کی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کابینہ میں تو کیا شامل ہوں گے، ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بجٹ کو پاس کروائیں یا نہ کروائیں، سپورٹ کریں یا نہ کریں۔ سیدھی بلیک میلنگ، سیدھی منافقت۔ یہ اس اور آج بھی جس طرح آج دوسرا دور تھا، حکومت نے کچھ وقت مانگا اور پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے جو معاہدے کیے، جو ہم سے کمٹمنٹ کی، وہ پوری، اچھا وہ کمٹمنٹ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ پنجاب میں یہ کیا چاہتے ہیں، اب مرکز میں دیکھیں، روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ خالد کو انہوں نے بنوا لیا چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چاہ رہے ہیں جی ایم ڈی بیت المال بھی ہمارا ہو، جہاں جہاں پہ، اور 90 سے 94 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ہے، بیت المال کا بجٹ جو ہے وہ 60-65 ارب روپیہ ہے۔ جہاں جہاں فنڈ پیسہ زیادہ پڑا ہوا ہے کہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اب یہ بیت المال کا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیے ممتاز علی شاہ جو کہ سابق چیف سیکرٹری سندھ تھے، آج انہوں نے اس کو وفاقی موثر برائے انشورنس لگا دیا، اس کا اوتھ لیا پریزیڈنٹ نے، وہ چیف سیکرٹری سندھ رہا اس کے ساتھ، مراد علی شاہ کے ساتھ، عہدے سے ہٹا تو اس کو یہ نواز دیا۔ اور پنجاب میں کہتے ہیں جی جنوبی پنجاب پورے میں افسران ہماری مرضی کے لگائے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی پی او، یہ آر پی او، یہ سارے ہماری مرضی کے لگائے پنجاب میں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر پنجاب میں ہمیں ترقیاتی جو فنڈز ہیں اس میں اچھا خاصا حصہ دیں، اور ایم این ایز جو پیپلز پارٹی کے ہیں، ایم پی ایز اور ایم این ایز، ان کو بھی مختلف عہدے جو ہیں وہ دیے جائیں۔ تو پھر مریم نواز کو تو چھنکنا ہی بجانا چاہیے، وہ چیف منسٹر ہے نا، کہ ساری آپ کی مان لی جائے اور جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھی رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ بات کریں، اب میں نے کہا نا کہ حکومت مان جائے گی، حکومت کی مجبوری ہے، یہ اپنی باتیں منوا لیں گے، یہ بجٹ پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اپنی مرضی کی لے لی وہ کمیٹیاں، سینٹ کی خارجہ امور لے لی، خارجہ امور کی کہہ رہا ہوں، فنانس کی کمیٹی لے لی، ٹھیک ہے جی، موسمیاتی تبدیلی کی کمیٹی لے لی، منصوبہ بندی و ترقیات کی کمیٹی لے لی، پیپلز پارٹی نے اپنے اس کے خواہش کا اظہار کیا، وہ لے لی، ہر چیز، اور وہ کچھ زور زبردست اور بازو سے۔ حالانکہ گورنمنٹ ابھی ان کی نظریں ہیں کہ ہم پی ایس سی بھی لیں، تو یہ چل رہا ہے۔ تو یہ حکومت بیچاری اب بیساکھیوں پہ ہے، جب آپ بیساکھیوں پہ حکومت بنائیں گے تو پھر اور یہ پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی نا، وہ حکومت میں شامل اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ حکومت میں حکومت سے باہر رہ کر اچھے طریقے سے وہ اس حکومت کو بلیک میل کر سکے کہ ہمارے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ رویہ، ایک طرف کہتے ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں، دوسری طرف اسی جمہوریت کا، اس طرح جمہوری اقدار کا جنازہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جانا ہے، ان کے بھی مسائل حل ہو جانے ہیں، لیکن یہ بری طرح جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہو چکی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔